تو اس طرح کی اور بھی کئی حکایتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ میں پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 210 سے شروع کر کے یہ آپ کو حکایتیں سنائے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے درمیان 3 دن قیام فرمایا. اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے حرم میں داخل فرمایا. پھر دوران سفر آپ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی دعوت ولیمہ کی. اس میں روٹی اور گوشت کا اہتمام نہ تھا، بلکہ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجوریں، پنیر اور گھی رکھا گیا. یہی سب کچھ ولیمہ تھا. لیکن تاحال صحابہ کرام علیہم الرضوان پر یہ واضح نہ ہوا تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لیا ہے یا کہ باندی بنایا ہے، کیونکہ یہ خیبر کی جنگی قیدیوں میں شامل تھیں. انہوں نے اپنی اس الجھن کو حل کرنے کے لیے طے کیا کہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پردہ کراتے ہیں تو سمجھو کہ زوجیت میں لیا ہے، اور اگر حجاب یعنی پردہ نہ کرایا تو سمجھو باندی بنایا ہے. جب قافلے نے کوچ کیا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ بنائی اور ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ تان دیا. اور یہ وہ پاکیزہ دور تھا کہ جب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ صحابی تھے، قطعی جنتی تھے، یہ کیا بدنگاہی کریں گے. وہ دور اور تھا. اب تو 100 سال کے بوڑھے کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. حالات بہت خراب ہو گئے. 2 سال کی بچی کو نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ بھی گناہ کر دیتے ہیں. اسے بھی خبریں ہوئی، اسے بھی قصے ہوئے. اس لیے اب تو جتنا پردہ کیا جائے اتنا کم ہے. حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بہو بیٹیوں کو عقل سلیم دے، آمین، اور پردے کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین. بابا، اب تک جو ہو رہا ہے پردے کے حوالے سے، بے پردگی، بے حیائی، ماڈرن ترقی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ قوم دیکھ رہی ہے. ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اس بے پردگی سے، اس بے حیائی سے کون سا طوفان آیا ہے، کس قدر عصمتیں برباد ہوئی ہیں، عزتیں برباد ہوئی ہیں، ہماری قدریں، ہمارا وقار برباد ہوا. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اب مدنی چینل کے ذریعے ایک قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام اور جو ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں اس کے متعلق ذہن دیا جا رہا ہے. اگر کوئی ایک ایسا مشورہ ہے بابا کہ چلو اب تک آپ جس نے کیا اس تعلیم پر عمل کیا، نتیجہ اس نے دیکھ لیا، ایک بار ہماری بات مان لے. جو ہم مدنی چینل کے ذریعے اسلام کا جو پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اس پر بھی چلو آؤ تو صحیح، تھوڑا عمل کر کے دیکھو. آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ گناہوں میں کمی آئے گی، بدکاریوں میں کمی آئے گی، چوری میں، ڈکیتی میں، اولاد کی نافرمانی میں کمی آئے گی؟ یہ مان نہیں سکتے بابا ہماری اتنی سی بات. دینی طور پر انشاءاللہ کمی آئے گی. بے پردگی ہی کی وجہ سے تو یہ اتنے گناہوں میں اضافے ہوئے ہیں. برا تخم جو برا پھل لائے گا تو برے بیج بہت معاشرے میں ملیں گے. میں جو بولا اس کے خلاصے کی حاجت نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن بہت بری حالت ہو گئی. اتنے آج کل پھر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بس ہماری لاج رکھے، ہماری عزت رکھے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین مان جاؤ یار، اور مل کر، بھائی یقین ہو سکتا ہے کہ ان میں کئی ایسے گھر ہوں جو کہ الحمدللہ ان ارشادات اور ان تعلیمات پر اترنے کی کوشش کرتے ہوں، اترے ہوئے بھی ہوں،
اب مل کر ہم کوشش کریں، نیکی کی دعوت دیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ دیکھیے یہ مدنی ماحول کس انداز سے بے حیائی کا مقابلہ کر رہا ہے، بے شرمی کا مقابلہ کر رہا ہے، حیا کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطلب اسے کون غلط کہے گا؟ اس پیغام کو، اس پیغام کے اوپر کون تنقید کرے گا کہ یار حیائی کی تو طرف بلایا جا رہا ہے، شرم کی طرف ہی تو بلایا جا رہا ہے، عزت اور ابرو کی حفاظت کی طرف ہی تو بلایا جا رہا ہے، اور اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو کیا ہی بہتر ہو کہ اب ہم سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں اور مل کر کوشش کریں، نیکی کی دعوت دیں، جو ایک حکمت عملی کا اور نرمی کا ایک انداز ہے، اس سے مطابق ہم ڈھالیں اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہتا ہوا اگر اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرے تو مانتا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ بے حیائی پھیلے۔ باپا اس میں بہت بڑا کردار اس میڈیا کا، یہاں ٹی وی کا، اس سے نہیں آگے۔ جیسے آپ نے کل بھی فرمایا تھا کہ ہمارے دور میں یوں گھونگھٹ نکلتا تھا، نہ لٹھ نکلتی تھی اور یہ نکلتا تھا، تو اب وہ دور ماں باپ تو اوپر رہ کر نہیں نا بے حیائی سکھاتے۔ آخر یہ ڈبہ ہی جو ہے نا جو گھر میں رکھا ہوا ہے، جو مدنی چینل کے علاوہ کئی ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو پھر وہ سارے کیے دھرے پر پانی بھر دیتی ہے۔ تو بجا فرما رہے ہیں تھوڑا ایسا مدنی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، یقیناً آپ کا ضمیر بھی لبیک کہے گا یار بے حیائی ختم ہونی چاہیے، مگر صرف کمرے میں بیٹھ کر تبصرے کرنے سے بے حیائی ختم نہیں ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کر عملی کوشش کرنی پڑے گی، اپنے گھر میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلوں میں انشاءاللہ مل کر کوشش کریں گے۔ بے حیائی کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، بے پردگی کے خلاف جنگ، فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ۔ یہ ٹی وی کے علاوہ بھی اور ذرائع ایسے ہیں جس سے بے حیائی پیدا ہو رہی ہے۔ ڈائجسٹ ہیں طرح طرح کی، یہ کام کر رہی ہیں، طرح طرح کے ماہانہ میں، ہفت روزے، 15 روزے، یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اخبارات، بہت بڑا کردار ہے اخبارات کا کہ جو فیشن کو عام کر رہا ہے، بے حیائی کی تعلیم دے رہا ہے اور لوگوں کے اخلاق تباہ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں چاروں طرف سے جو ہے نا یعنی یہ حملے ہو رہے ہیں شرم و حیا پر اور پردے پر، اور اب اس میں ایک مدنی چینل بیچارہ ایک ہی ہے، وہ بھی بیچارہ ہے، ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ سارے مل کر کہیں وہ ہمارے خلاف کوئی رپٹ وہ درج نہ کروا دیں مقدمہ۔ وہ اکبر الہ آبادی نے بڑے اصلاحی اشعار کے، اس نے وہ ایک لکھا شعر بڑا دلچسپ لکھا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یعنی جب سارے کے سارے، یعنی کہ مبالغہ ہے، یعنی کہ سارے کے سارے یعنی غالب اکثریت جو ہے مٹھیاں بند کر کے جہنم کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب مدنی چینل جو بولے نہیں تمہارا راستہ یہ نہیں ہے، جنت کی طرف چلو، جنت کی طرف، جنت اس طرف ہے، جنت اس طرف ہے، یوں کرو گے تو جنت ملے گی، یوں کرو گے تو جنت ملے گی، یوں کرو گے جنت ملے گی۔ تو جب دیکھو جنت کی بات کرتا ہی ہے مدنی چینل کو، تو بند کرو اس کو، نہیں چاہیے ہم کو۔ ذرے سارے مل کے چڑھائی کر دیں گے، اپنے کیا کریں گے؟ وہی کہ وہ رقیبوں نے رپٹ، یہ آپ کو کام آئے گا، شعر بہت دلچسپ ہے۔ رقیبوں نے، قاف 2 نقطے والا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ کوئی نام لینے کا، اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے تو شیطان کا دور ہے، نفس امارہ کا دور ہے۔ یہ چوٹ کی ہے اس نے کہ اسلام کی جہاں بات کی تو بولے ملا ہو گیا ہے، یہاں شرعی مسئلہ بتایا تو یہ مفتی صاحب آ گئے، چلو بھائی اب ٹاپک چینج کرو، یا مولانا آپ نے کچھ نہیں کرنے دے گا، چلو بھائی گلی بدلو، یہ بھی بولے گا اجتماع میں آؤ، ابھی بولے گا مدنی قافلے میں سفر کرو، چلو بھائی۔ یعنی حالت یہ ہے کہ پھر مولانا بیچارہ مبلغ زبان حال سے یہی کہے گا، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ مار آئے،